لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اچھا، لوگ جو ہیں 3 طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے تو حلالے کی بات آتی ہے۔ حلالہ پوری دنیا میں موضوع سخن ہے، ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے درمیان۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ حلالہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا، حلالے پر گواہ رہنے والا، ان سب پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ یہ ہے کہ جیسے کوئی نر جانور کو یعنی سانڈ کو، اونٹ کو کسی اونٹنی سے جفتی کرانے کے لیے لے کر کے جائے، حلالہ کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ حلالے کی حیثیت ہے۔ جس حلالے کے متعلق اسلام نے کہا ہے، قرآن جسے کہتا ہے سورۃ النساء میں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق شوہر دے اور ظلم بیوی پر ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا حلالہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے۔ تم نے جو مالیگاؤں اور اپنے وطن میں دیکھا وہ ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے، ہو گئے حلال۔ استغفر اللہ، ان سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا، پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے، اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں، اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے۔ اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو بھی نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح متعینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب 50 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو ایک رات کے لیے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لوگوں، طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں، جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے۔ رکھ رہے ہیں لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے؟ کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے
اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ حلالہ ہے. اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں. ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا. باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. آپ بتائیں اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے. تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لوگوں یاد رکھو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، طلاق سے بچو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو، علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے. فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی، اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں بہت محتاط رہو. اور پھر تم نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے. تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے، تمہاری بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے، لیکن وہ ننھے معصوم بچے، انہوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کل قیامت کے دن یہ ننھی معصوم جانے جو طلاق کے بعد ہوٹل پر پچری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ننھی سی معصوم جانے تراشن بھرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کسی کے گھر بچہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یاد رکھیں چوزے بھی بغیر مرغی کے پل جاتے ہیں، بچے بھی پل جاتے ہیں، لیکن جن کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی تادیب ہوتی ہے، انہیں ادب سکھایا جاتا ہے، انہیں علم سکھایا جاتا ہے. طلاق پانے والی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو کبھی تراشن پہ بھیجتی ہے، وہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کبھی گلاس دھونے بھیجتی ہے، کبھی کسی کے گھر جھاڑو دینے بھیجتی ہے. او ظالم باپ، ایک باپ کے لیے تو میرے رسول نے فرمایا دعا والدی لولدی کدعا لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے. ایک باپ، سچا باپ وہ ہے صرف بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے. سچی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے. ماں وہ ہے جو اپنا پورا شباب قربان کر دے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. آج ظلم ہے، کل راحتیں ہوگی، آج تکلیف ہے، کل اطمینان ہوگا. اللہ اکبر. کمنٹ شیئر ضرور کریے.